عزت مآب جناب وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، عزت مآب ریاست پاکستان کے عظیم عہدے پر فائز عالی مرتبت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اور میرے ملک کے اعلیٰ عہدے اور قابل فخر عہدے پر فائز جناب چیف آف آرمی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، السلام علیکم۔ میری یہ ویڈیو اللہ کرے آپ تک پہنچے اور آپ کے کسی مشیر تک نہ پہنچے یا کسی سیکٹری تک نہ پہنچے، وہ آپ کو یہ نہیں دیکھنے دے گا۔ جناب میاں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، اب حالت یہ آپ پہنچی ہے کہ ہم جو عام عوام ہیں، جو ہمارا کسی حساب سے لینا دینا نہیں، ہم بھی آپ کے منشور عوامی خدمت پر نظریے پر کاربند ہیں، اور میں ایک ملازم ہوں ریاست پاکستان کا، بلکہ استاد ہوں۔ گریڈ 14 پر پرائمری ٹیچر کے حوالے سے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ جناب میاں شہباز شریف صاحب، ہماری حالت اب یہ پہنچی ہے کہ ہم نے جو سفید پوشی کا بھرم رکھا ہوا تھا نا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم سفید پوشی سے کفن پوشی کی طرف گامزن ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ سے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، کوئی خدا کا خوف کریں، ہمارے حالات پر رحم کریں۔ آپ دیکھیں کہ میں گریڈ 14 پہ ہوں آپ کی ریاست پاکستان میں، اور 34,000 میری تنخواہ ہے، اور جناب چیف جسٹس صاحب، میں کسی انصاف کے سسٹم میں آپ کی عدالتوں میں آتا ہوں تو مہینے میں سستے اور معیار انصاف کی تلاش میں 20,000 روپے خرچ کر کے آتا ہوں، اور 210 سے زائد پیٹرول، 600 روپے گھی، اشیاء گرد و نوش کی آسمان سے کرتی باتیں، آپ اندازہ لگائیں کہ جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے عام عوام کا۔ اور آپ کے ریاست پاکستان میں 2 طرز کے لوگ ہیں جو آپ کے اس مہنگائی سے کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، ان کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے لمحہ بہ لمحہ۔ ایک وہ دیہاڑی دار مزدور ہے جو اپنا شام تک دیہاڑی کما کر اور اپنے 2 وقت کی یا 1 وقت کی روٹی، اب اس کا ناممکن رہا ہے روٹی پوری کرنا 1 وقت کی۔ اور دوسرا وہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 16 کا ملازم ہے کہ جو اپنی ایک اونٹ میں زیرے کے برابر تنخواہ لے رہا ہے، اور اس کے پاس اور کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے۔ وہ اسی تنخواہ میں 20 30 40 50 60 ہزار روپے کی تنخواہ میں اپنا پیٹرول بھی پورا کرتا ہے، آپ کی خدمتیں بھی کرتا ہے، اضافی ڈیوٹیاں بھی سر انجام دے رہا ہے، پیٹرول بھی خرچ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ میں آپ سے ایک عام شہری کی حیثیت سے ادب سے ملتمس ہوں، جناب آپ غور فرمائیں، یا تو اس قدر آپ یہ جو چھوٹا طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، دیہاڑی دار طبقہ ہے، جو ملازم طبقہ ہے، جو اپنی تمام تر سروسز آپ کے نام پر لگا دیتا ہے، وہ جی سکے، وہ زندہ رہ سکے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ اپنے کوئی ایسے نظام قائم کریں، یا ایسے کوئی مراعات یا سہولیات فراہم کریں۔ مہنگائی آپ اپنے معاشی پالیسی کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو اگنور نہ کریں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات اٹھا سکیں کہ یہ لوگ جی سکیں۔ ابھی علی پور میں آپ نے دیکھا ہوگا، باپ نے حالات سے تنگ آ کر 3 بیٹیوں کو ذبح کر دیا، خود پھانسی پہ چڑھ گیا۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور ہر گھر کے حالات دن بدن تنگ ہوتے جا رہے ہیں، 1 وقت کی روٹی مشکل ہے۔ جناب والا، ہم 30-35 ہزار کی تنخواہ میں ذاتی جیب سے پیٹرول بھی خرچ کرتے ہیں، بجلی بھی خرچ کرتے ہیں، بل بھی ادا کرتے ہیں، تمام ضروریات کرتے ہیں، ٹیکس بھی پے کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور مہربانی کریں، اپنی ریاست میں آپ کے اعلیٰ عہدوں پر جو متمکن ہیں، ان لوگوں کے اخراجات کم لائیں، پارلیمنٹ کے اخراجات کم کریں۔ جو آپ کا اعلیٰ عہدیدار 2 لاکھ سے زائد کا اگر کوئی تنخواہ لے رہا ہے، آپ اسے اگر آپ سہولت دیتے ہیں تو اس کو بھی سہولت دیں جو چھوٹے درجے کا ملازم ہے، جو کم ترین درجے کا۔ میں پرائمری ٹیچر ہوں، ایک جج بھی اگر آپ کے ریاست میں بیٹھا ہے، یا چیف آف آرمی بھی آپ کی ریاست میں موجود ہے نا، تو وہ بھی کسی نہ کسی استاد سے گزر کے آیا ہے۔ آپ اپنے کسی پرانے استاد سے، شاید اگر آپ ہالینڈ سے، انگلینڈ سے، برطانیہ سے نہ پڑھے ہوں، پاکستان کے تعلیمی اداروں سے پڑھے ہوں، تو آپ کسی اپنے پرانے پرائمری ٹیچر جو شاید زندہ ہوگا کہیں نہ کہیں، آپ اس کا حالات جا کر دیکھیں کہ وہ اس حالات میں کس طرح سے جیتا ہے، کس طرح سے گزارا کرتا ہے۔ مہربانی کریں، آپ اپنے پروٹوکولز میں کمی لائیں، اپنے اخراجات میں کمی لائیں۔ آپ کی جو آئینی طور پہ تنخواہیں ہیں، آپ ان تنخواہوں سے اپنے بجلی کے بل ادا کریں۔ آپ کے پیچھے 50 گاڑیاں چلتی ہیں، ہم موٹر سائیکل میں 1 لیٹر پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے، ہم اپنی نوکری پر نہیں جا سکتے۔ مہربانی کریں، عوام آپ کی خیر خواہ ہوگی،
ہم سب جو عوام ہیں یا ملازمین ہیں اس احساس محرومی کا شکار ہیں کہ ہم بھی 8-10 گھنٹے اور بلکہ 24 گھنٹے ریاست کے لیے مخلص ہیں، کام کرتے ہیں، اور آپ بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم اپنے ان 30-35 ہزار کی تنخواہوں میں بہت مشکل سے جی رہے ہیں۔ آپ اپنے اخراجات میں کمی لائیں، عوام آپ کی احساس کرے گی، آپ کا ساتھ دے گی، آپ کے نظریے پر کھڑی ہوگی۔ عوام کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جو وزراء ہیں، جو ہمارے اعلیٰ عہدوں پر ہماری ریاست کے سربراہ ہیں، وہ ہمارا بڑا درد رکھنے والے لوگ ہیں۔ وہ خود غریبی میں خود سے پیاز خریدتے ہیں، خود سے سبزی خریدتے ہیں، چھوٹے چھوٹے موٹر سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں۔ آپ اس گرمی کی شدت میں کسی دفتر میں موٹر سائیکل پہ ایک دن چکر لگا کے دیکھیں، آپ کو احساس ہوگا۔ آپ اپنی ذاتی جیب سے پیٹرول ڈلوا کے دیکھیں، ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور مجھے پتہ ہے آپ کو بین الاقوامی دباؤ بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل، وسائل کی کمی کے مسائل، یہ سب چیزیں ہیں۔ میں یہ کیسے آپ سے کہوں کہ آپ مہنگائی کم کریں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مہنگائی کم نہیں کر سکتے، اپنے اخراجات کم کر دیں، اپنے اخراجات کم کر دیں، اور ان لوگوں کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں جو مرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، جو جینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا را رحم کریں، کچھ ایسے اقدامات بھی اٹھائیں جس سے جو وہ دہاڑی دار طبقہ ہے یا کمی ترین ملازم طبقہ ہے، آپ اس پہ رحم کریں اور ان کے کچھ وسائل آسان کر دیں کہ وہ بھی جی سکیں، آپ کی ریاست میں اپنی خدمات کو بحال رکھ سکیں۔ اب ایک بندہ جو ڈیوٹی کرتا ہو 30 کلومیٹر پہ اور اس کے پیٹرول ملے 210 روپے، مجھے بتائیں 450 روپے دن کا وہ پیٹرول خرچ کر کے آئے اور گھر کیا کھلائے؟ ہسپتال کی دوائیاں لینے جاتے ہیں، 10-10 ہزار مہینے کا دوائیوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ عدالت میں کوئی شکایت لے کے جاتے ہیں، کسی انصاف کی تلاش میں جاتے ہیں، وہاں پر ہڑتالیں ہوتی ہیں، جج صاحبان 2 مہینے 1 مہینہ کہیں چھٹیوں پہ ہوتے ہیں، پیشیاں مل جاتی ہیں۔ خدا رحم کرے ہم سب پر۔ وزیر اعظم صاحب، ہر بندے نے مر جانا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ہم نے سنا ہے آپ کینسر پیشنٹ ہیں، آپ کو خدا شفا عطا فرمائے، لیکن خدا قوم پر اتنا رحم کریں کہ کوئی بھوک سے نہ مرے۔ باقی اللہ تعالیٰ جس نے زندگی دیا ہے وہ موت بھی وہی دے گا، ٹھیک ہے؟ اور قوم پر رحم کریں، آپ کی وجہ سے کسی کی موت نہ ہو، کوئی غربت کا شکار ہو کر نہ مر جائے، کوئی بھوک سے نہ مر جائے۔ یہ میں آپ تمام چیف جسٹس صاحب ہیں، چیف آف آرمی صاحب ہیں، ریاست پاکستان ہے، یہ میں خود نہیں بول رہا، یہ میرا معاشرہ ہے، میں روزانہ سنتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک عام جو ہے نا اپنے حاکم سایوں کا خیال رکھیں، اور ہم اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، حاکم سایوں کا کیا خیال رکھیں؟ اور دوسری بات یہ کہ حالیہ مہنگائی کے تناظر میں عوام بہت پریشان ہے، ان کی رائے بہت مختلف ہے، وہ مختلف طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ریاست کے درمیان معاملات میں لوگ پریشان ہوں، بھوک سے مرنے لگیں، ان پر رحم کیا جائے۔ آپ لوگ کریں گے، ہم اب اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے۔ ہماری سفید پوشی کا جو بھرم تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب ہم بڑے کفن پوشی کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ قوم آپ سے رحم کی استدعا کرتی ہے، جناب چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، جناب چیف آف آرمی صاحب، اور جناب وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیشہ حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کی ہر مشکلات آسان کرے۔ لیکن ہاں، آپ ہمارے سربراہ لوگ ہیں، ہماری سربراہی میں ان 2 طرح کے طبقوں کو ضرور اس پہ آپ غور و خوض کریں۔